تاجروں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھارت اور عمران خان سے ہاتھ ملانے کا مشورہ دے دیا۔ دورہ کراچی پر تاجروں سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف کو معروف تاجر عارف حبیب نے تجویز دی کہ بھارت اور اڈیالہ کے باسی سے ہاتھ ملائیں۔ یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے بھی ہاتھ ملایا۔ بجلی کی قیمت کم کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جن ممالک کو ہم نے بوجھ سمجھ کر اپنے کاندھے سے اتار دیا تھا، آج ہم ان کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی برآمدی صنعت کو مضبوط اور اگلے 5 سال میں برآمدات کو دوگنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا۔ سپریم کورٹ نے بینچ کی اثر نو تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ 9 رکنی اور اس سے زیادہ کا لارجر بینچ بنانے کے لیے درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کو بتایا کہ عید پر 20 ملزمان رہا ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ ان ملزمان کو سزا یافتہ کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ ایک بچے کو ٹرائل کیے بغیر سزا یافتہ کیا گیا، اب وہ چھپتا پھر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی نقول بھی طلب کر لی۔ پی ٹی آئی کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر بھی اعتراضات عائد۔ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کو پیشی کا نوٹس بھی جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ای سی پی نے تیسری بار پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض عائد کیا ہے۔ الیکشن کمیشن پولیٹیکل فائنانس ونگ نے اپنے نوٹس میں پی ٹی آئی کو 30 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ٹی آئی نے 4 مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات جمع کرائی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے خدشے کے پیش نظر پیر تک ٹیسٹ کرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ معاونت نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ گزشتہ سماعت کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ اسٹیٹ کونسل عبد الرحمان نے عدالت سے معذرت کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل آج یہاں نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کا اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر یا ایکسل لیب سے طبی معائنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بشرا بی بی کو لاحق نئی بیماری کا بتا دیا۔ اگر بشرا بی بی نے دیکھ لیا تھا کہ ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا تو آپ نے کھانا کیوں کھایا؟ پی ٹی آئی میں بشرا بی بی کی خوشنودی حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بشرا بی بی ایسی نفسیاتی صورتحال کا شکار ہیں جس میں شک و شبہات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد کی بہترین نجی میڈیکل سہولت سے بشرا بی بی نے استفادہ کیا۔ بلڈ رپورٹس میں زہر کے آثار واضح آ جاتے ہیں۔ یہ شوکت خانم میں اپنی مرضی کی ٹیسٹ رپورٹس بنوا لیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی بیماری پر سیاست کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پنجاب کی پی ٹی آئی قیادت کے تحفظات، شیر افضل مروت ایک اور دوڑ سے باہر۔ بانی پی ٹی آئی نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے صاحبزادہ حامد رضا کو نامزد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے حامد رضا کی نامزدگی کے لیے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ہدایات جاری کی۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت کا نام زیر غور تھا۔ پی ٹی آئی کے 2 سینئر رہنماؤں نے بھی شیر افضل مروت کے بجائے صاحبزادہ حامد رضا کو اہم پارلیمانی عہدے کے لیے نامزد کرنے کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت کی جانب سے یہ تحفظات سامنے آئے تھے کہ اپوزیشن کے تمام عہدے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان کو دیے گئے ہیں، جس پر عمران خان نے فیصلہ کیا۔ پاک ایران سرحد کو خوشحالی کی سرحد بنانے کا اعلان، دونوں ملکوں کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ایران سے تجارت کرنے والوں پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، امریکہ نے بھی خبردار کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کے سربراہوں نے اگلے 5 سال میں باہمی تجارتی حجم کو $10 ارب تک لے جانے پر اتفاق کیا، جبکہ نائب ترجمان محکمہ خارجہ ویدنت پٹیل کا ایک سوال پر کہنا تھا کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تمام ملکوں کو پابندیوں کے ممکنہ خطرات سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر پاکستان خارجہ پالیسی کے تحت ایران کے ساتھ معاملات دیکھ سکتا ہے۔ خاور مانیکا کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی قصوروار ہیں۔ سابق شوہر کے وکیل راجہ رضوان عباسی کے عدت کیس میں دلائل۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کی۔ دوران سماعت خاور مانیکا کے وکیل نے موقف اپنایا کہ قانون میں عدت کا دورانیہ 90 دن روز ہے۔ ادویات سے عدت کا دورانیہ مکمل کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ملزمان کے خلاف عدت سے پہلے نکاح، فراڈ اور حق رجوع ختم کرنے کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ نومبر میں طلاق اور جنوری میں نکاح کرنے نے خاور مانیکا کے رجوع کرنے کے حق کو مجروح کیا۔ رضوان عباسی نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا۔ کیس کی سماعت 30 اپریل تک ملتوی ہو گئی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے سرمایہ کاری کی امید، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج پھر تاریخ رقم ہو گئی۔
تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 72,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 72,051 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 72,414 پوائنٹس رہی۔ آئی سی سی کی نئی رینکنگ جاری، ٹی 20 بیٹرز میں بابر اعظم کی تنزلی، ون ڈے میں پہلی پوزیشن برقرار۔ ٹی 20 بیٹرز کی رینکنگ میں بھارت کے سوریا کمار یادو کا پہلا نمبر، جبکہ رینکنگ میں انگلینڈ کے فل سالٹ دوسرے اور پاکستان کے محمد رضوان تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم ایک درجہ تنزلی کے بعد 5ویں نمبر پر چلے گئے۔ ون ڈے بیٹرز میں بابر اعظم پہلے، بھارت کے شبھمن گل دوسرے اور وراٹ کوہلی تیسرے نمبر پر براجمان ہیں۔ ٹیسٹ رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا پہلا، انگلینڈ کے جو روٹ کا دوسرا، جبکہ بابر اعظم کا تیسرا نمبر ہے۔